الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنها ستكون فتنة قلت وما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبل وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه هو الذي إذ سمعته الجن حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے معزز دوستو آج 17 فروری 2025 بروز پیر ہے اور میں یہاں حضرت مولانا قاری عبدالرشید کو اللہ جزا خیر عطا فرمائے ان کے اس گلشن جامعہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ میں آپ سے محو گفتگو ہو رب کریم جزا خیر عطا فرمائے ہمارے قاری عبدالعزیز صاحب کے فرزند ارجمند عزیزم سعید حسن کو جن کے واسطے سے میں آپ کی خدمت میں ہوں اللہ پاک اس نوجوان کے عمر میں علم میں صحت میں ارادوں میں ادارے میں ترقیات عطا فرمائے میرے دوستو ان کا قرآن کریم کے ساتھ تعلق اس خاندان کا قرآن کریم کے ساتھ لگاؤ یہ آج کی بات نہیں ہے بلکہ ان کے دادا پردادا سے قاری غلام صدیق صاحب کے وقت سے بلکہ ان سے بھی پہلے اس خاندان کا قرآن کریم کے ساتھ ایک تعلق چلا آ رہا ہے ڈیرہ اسماعیل خان کی 5 نسلیں اس بات کی گواہ ہیں کہ اس خاندان نے انہیں قرآن کریم کی تعلیم قرآن کریم کی تبلیغ قرآن کریم کا حفظ قرآن کریم کی حفاظت کرائی ہے ان کے کئی شاگرد پورے ڈی اے خان میں موجود ہیں اگر میں صرف قاری عبداللطیف صاحب کی بات کروں تو مجھے بتانے لگے کہ جی میرے پاس اس وقت تیسری نسل قرآن کریم پڑھ رہی ہے تیسری نسل یعنی پہلی نسل نے پڑھا پھر ان کی اولاد نے پڑھا اب ان کی اولاد کی اولاد پڑھ رہی ہے تیسری نسل قرآن کریم ان کے پاس قرآن کا حفظ کر رہی ہے یہ سعادت بہت بڑی ہے یہ اللہ کی طرف سے عنایت بہت بڑی ہے یہ رتبہ بہت بڑا ہے وہ کہتے ہیں یہ رتبہ بلند ملا جس کو بھی مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں ہر بندے کے واسطے نہیں ہے جس کو اللہ چاہے عطا فرمائے، جس کو اللہ کی مرضی
जैसे कुरान करीम का ये मामला अता फरमाए। मेरे दोस्तों, मेरी बात का मतलब ये है, रब करीम ने इस खानदान को ऐसा मर्तबे वाला चुना है कि इनके बच्चों, बूढ़ों, जवान, औरतें सारे इस कुरान करीम की अजमत के साथ मिले हुए हैं। मेरी दुआ है रब करीम इनके फैज को आम और ताम फरमाए, अल्लाह जल्ल शानो इनका पढ़ना पढ़ाना कबूल फरमाए। देखिए, ये जामिया अली बिन अबी तालिब का गुलशन है। मैं पिछले 2-3 साल से मुसलसल अजीजम सईद हसन की दावत पर आ रहा हूँ और हर दफा यहाँ बच्चे कुरान करीम पढ़ते हैं। ये अभी भी आपके सामने खुश नसीब बैठे हैं, 10 से ज़ायद तादाद है जिन बच्चों ने कुरान करीम अपने सीने में सजाया है और कुरान करीम को पढ़ा है। और ये वो खुश नसीब है जिनके लिए आज की ये तकरीब का एहतमाम किया गया है। ये ज़हन में रखना, असल यहाँ हमारे जमा होने का मतलब, वो बाहर सहन तक आपके यहाँ बैठने का मकसद इनको सलाम अकीदत है। आज की इस महफिल का मेहमान खुसूसी तो मौलाना ने मुझे कहा है, मेहमान खुसूसी तो ये है जिनके लिए आज ये महफिल सजी है, इनके सरों पे दस्तार फजीलत के लिए सजी है। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इनके वालिदैन जिन्होंने अपनी औलाद को इस मदरसे में भेजा और अल्लाह के कुरान का हाफिज बना दिया। देखें, आज के दौर में कौन अपनी औलाद को इस तरह दीन की खिदमत के लिए भेजे तो वाकई बड़ी सआदत, बड़ी अक्लमंदी, बड़ा रुतबा, मर्तबा, दर्जा, हैसियत और वैल्यू की बात होती है कि जो लोग अपनी औलाद को अल्लाह के कुरान के लिए वक्फ कर दें। आज दुनिया में लोग स्कूल के लिए भेजते हैं, कॉलेज के लिए भेजते हैं, दुनियावी तालीमात के लिए भेजते हैं, लेकिन कितनी मुबारक बात है, कितनी बाबरकत मामला है, कितना अल्लाह जल्ल शानो की तरफ से खुशबख्ती और खुशकिस्मती है कि इंसान अपनी औलाद जैसी जमा पूंजी को खुदा के कुरान पे मार दे। इससे बड़ी बात और क्या होगी। ये इनके माँ बाप का अपने अल्लाह के साथ मुखलिस होने की दलील है, अपने मजहब के साथ मुखलिस होने की दलील है, अपने दीन के साथ सिंसेर होने की दलील है कि ये लोग अपनी औलाद को अल्लाह के कुरान के लिए भेज रहे हैं। आज के दौर में जहां सिर्फ पैसा 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 ये बात दुनिया में हो रही हो और तालीमात भी इस बुनियाद पे हासिल की जा रही हो, वो तो अल्लिम लिगैर दीन से हट के लोग तालीमात हासिल करें। हुजूर पाक ने तो उसे क़यामत की निशानी फरमाया है। आज बच्चा पैदा होता है, उसके लिए स्कूल कॉलेज का एहतमाम कर दिया जाता है कि जी स्कूल में भेजा जाएगा, कॉलेज में भेजा जाएगा। आज मदरसे को बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई, लेकिन उसके बावजूद भी जिन वालिदैन ने शहजादों को यहाँ इस मदरसे में भेजा और कुरान का कारी और हाफिज बनाया, असल काम तो इनके माँ बाप का। इसलिए असल सलाम अकीदत तो उनका बनता है जिनने अपनी औलाद को यहाँ भेजा है। मेरे दोस्तों, मैं स्कूल कॉलेज में नफी नहीं करता, लेकिन आज के दौर में जो खबरें मीडिया के जरिए हम तक पहुंच रही हैं, जो प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया के जरिए हम तक खबरें पहुंच रही हैं, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। यकीन माने कोई जिना का अड्डा उससे शर्मा जाए जो खबरें हम तक पहुंच रही हैं। क्या बावलपुर यूनिवर्सिटी का स्कैंडल मीडिया पे नहीं आया था? फिर उसको क्या से क्या किया मैं नहीं जानता क्या बना, लेकिन बड़े बड़े एंकर और सहाफियों ने टीवी पे बैठ के लिखा। ये जो कल बात हुई है मलकगढ़ यूनिवर्सिटी की, ये कम बात है। एक बच्ची आकर मैनेजमेंट को शिकायत लगाती है कि जी मेरा जो उस्ताद है, जो प्रोफेसर है और जो हमारा मुअल्लिम और मुदर्रिस है, उसने मुझे जिनसी तौर पे हरासा किया। और जब उस दरिंदे को गिरफ्तार किया गया जो प्रोफेसर और उस यूनिवर्सिटी का उस्ताद है, उसे पकड़ा गया है, तो उसकी मोबाइल में 5000 बच्चियों की रेप की वीडियो मौजूद है।
آپ مجھے بتائیں ہم کہاں جائیں؟ یہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں بڑے کنٹرولبل ورڈ استعمال کر رہا ہوں. آج یہ عالم ہے، یہ حال ہے کہ وہاں اس بچیوں کے اوپر جنسی زیادتی کے لیے وہ یونیورسٹی والے اور وہاں کی مینجمنٹ اس کو پکڑ رہی ہے، تو اس ایک پروفیسر کی موبائل سے جو چیزیں نکل رہی ہیں، جو ویڈیو شوٹ نکل رہے ہیں، اور جو وہاں سے یہ پوری کی پوری ترتیبیں سامنے آ رہی ہیں، تو 5000 یہ ویڈیو برآمد ہوئی ہے جو اس پروفیسر نے اپنی بچیوں کا جنسی استحصال کیا. ابھی بات کرتے ہیں علماء پہ، ابھی باتیں آتی ہیں مدارس پہ، ابھی علماء اور مدارس کو کہاں پہ گھنٹے کی نظر کیا جاتا ہے. کیا یہ یونیورسٹی کا تماشا یہ لوگ نہیں دیکھ رہے؟ یہ کس طرح معاملہ چل رہا ہے؟ کون عزت دار والد اپنی بچی کو وہاں یونیورسٹی بھیجنے کے لیے اس واقعے کے بعد تیار ہوگا؟ یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے، میں کل کی بات کروں، ابھی 24 گھنٹے اس کو نہیں ہوئے. اس پر اسمبلی بھی نوٹس لے رہی ہے، باقی بھی. چلو ٹھیک ہے، وہ درندہ پکڑا گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن میرا ایک سوال ہے. ایک جگہ پکڑا گیا، جو 5000 ثبوت آئے ہیں، اس کا کیا بنے گا؟ کیا وہ مسلمانوں کی بچیاں نہیں ہیں؟ کیا وہ پاکستانی کی اولاد نہیں ہے؟ کیا وہ آپ کے اور ہماری جو ہے نا اس معاشرے کا حصہ نہیں ہے؟ اور وہ میڈیا کہاں گیا؟ وہ صحافی کہاں گئے؟ وہ اینکر کہاں گئے؟ ان کی زبانیں اور ان کے ہونٹ کیوں سی گئے ہیں؟ جن نے مدارس کے لیے کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات آئے تو اس کو پھیلانے کے لیے، اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، اور علماء کے خلاف جو ہے نا کیا کہتے ہیں زبان درازی کرنے کے لیے وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتے. اور کل سے یہ معاملہ ہو چکا ہے، نہ اس پر میڈیا بول رہا ہے، نہ اس پر اینکر بول رہے ہیں، نہ اس پہ صحافی بول رہے ہیں، نہ اس پہ کوئی اور بول رہا ہے. کیا صحافت ہے؟ یہ صحافت ہے یا لفافہ ہے؟ یہ صحافت ہے یا شاپنگ بیگ ہے؟ یہ لفافہ ہے، یہ صحافی ہے، یہ شاپر ہے؟ کیا معاملہ ہو گیا ہے؟ اس پر اب کوئی بات نہیں کرتا. وجہ کہ ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، ان کے سر پہ ٹوپی اور پگڑی نہیں ہے. میرے دوستو، اس لیے میں نے کہا کہ اس ماحول میں جن خوش نصیب والدین نے اپنے بچے اس مدرسے میں بھیج کر حاضر بنوائے ہیں، ان کو سلام پیش کر رہا ہوں. اس ماحول میں جہاں یہ حالات ہو چکے ہوں، جہاں اس طرح جو ہے نا کیا کہتے ہیں عزتوں سے کھیلا جا رہا ہو کہ اس کو سنجیدہ محفل میں ڈسکس کرتے ہوئے ہمیں حیا آئے، اس کے لیے الفاظ بولتے ہوئے ہماری جو ہے نا کیا کہتے ہیں جگر کانپ جائے کہ ہم کس طرح اس کے الفاظ کی ادائیگی کریں. لیکن مجھے بتائیں، جو یہ درندگی کر رہے ہیں ان کا کیا عالم ہوگا؟ اب تو کوئی جو ہے نا یونیورسٹی کا نام نہیں لے گا، اب تو کوئی وہاں کی تعلیم پر بات نہیں کرے گا. میں کل دیکھ رہا تھا ہمارے اسپیکر صاحب ہمارے پروونشل گورنمنٹ کے اوپر فرما رہے تھے کہ جب تک انکوائری نہ ہو ہم سسپینڈ کر دیں گے. بہت اچھا، آپ سسپینڈ کریں، لیکن انکوائری وہ نہ بٹھائیں جس کو سرائکی میں کہتے ہیں کتی چورا نہ رلی کھڑوتی ہوئے. وہ انکوائری نہیں ہونی چاہیے جو انکوائری 4 روپے لے اور دے میں معاملہ ٹھپ کر کے رکھ دے. یوں نہ ہو. میرے دوستو، بہرحال اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ ہماری عزتوں کو محفوظ فرمائے. میں عظمت قرآن اور عظمت مدارس پر بات کر رہا تھا، تو مدارس کی عظمت یہ قرآن پاک پڑھانے کے معاملات کی بات تھی. سنیں، میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں. میرے دوستو، قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اور رسالت مآب علیہ السلام نے اس کو امت تک پہنچایا. نبی پاک نے مکہ مکرمہ میں بھی قرآن کی تعلیم دلائی اور مدینہ طیبہ میں بھی قرآن کی تعلیم دلوائی. مکہ مکرمہ میں دار ارقم گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مدرسہ تھا، وہ ایک مدرسے کی شکل تھی. دار ارقم جس جگہ رسول اللہ دین کی تعلیم دیا کرتے تھے. اور جب حضور نے ہجرت کی، پیغمبر کو کعبہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، پیغمبر کو شہر چھوڑنے کے لیے کہا گیا، حضور نے شہر چھوڑ دیا، کعبہ چھوڑ دیا، وہ علاقہ مدینہ آئے، پر پیغمبر نے مدرسہ نہیں چھوڑا. جب مدینہ پہنچے ہیں حضور پاک نے مسجد بھی بنائی ہے، مدرسہ اصحاب صفہ بھی بنایا. یوں نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کرنے کے بعد مشن سے باز آ گئے ہو، اس معاملے کے بعد رسالت معاملے اسلام اپنے کاز اور موقف سے ہٹ گئے ہو. جی نہیں، حضور پاک نے مدرسہ صحاب صفہ بنایا. اور جو بیت اللہ میں دار ارقم ہے، یہ کہاں ہے؟ آج یہ جگہ بیت اللہ کے تقریباً مطاف میں داخل ہے.
یہ دار ارقم جو حضور کے مکی دور کا مدرسہ تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو حج اور عمرے پہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ جب آپ دار ارقم وہاں دیکھیں گے، میں بتاتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے۔ جب بندہ طواف کر کے، طواف سے فارغ ہو کر صفا مروہ کی سعی کے لیے آتا ہے، تو جس وقت ہم صفا کی طرف داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو چھوٹی سی ایسے ڈھلوان کی جگہ ہے، وہاں کاٹ کر وہ ماربل لگائے گئے ہیں، تو جو کاٹ کر ماربل لگائے گئے وہاں سے بندہ اترتا ہے، کاٹ کے لگایا تاکہ پاؤں سلپ نہ ہو۔ یہ جگہ ہے جسے دار ارقم کہتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دار ارقم ہے۔ اس جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسہ دار ارقم قائم کیا تھا، اور یہ وہ جگہ ہے، ہمت ڈیرہ اسماعیل خان کے غیوروں، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دار ارقم کی وصولی سب سے بڑی حضرت عمر کا ایمان لانا ہے کہ حضرت عمر اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں۔ آپ سنتے نہیں رہتے کہ حضرت عمر سر لینے آئے تھے، سر دے کر گئے ہیں۔ حضرت عمر رسول اللہ کے قتل کے در پہ ہوئے تھے، لیکن جب حضرت عمر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید بن کے گئے تھے۔ کہتے نہیں یہ وہی جگہ ہے جس جگہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لائے، اسے مدرسہ دار ارقم کہتے ہیں۔ اور سنیں، میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں کرنے لگا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مدرسہ ہے، حضور پاک مسجد نبوی میں آئے تو ادھر بھی مدرسہ بنایا، اس جگہ کا نام ہے دار ارقم مدرسہ اصحاب صفہ۔ یہ کہاں ہے؟ اللہ آپ کو مدینہ طیبہ لے جائے۔ جس وقت آپ مدینہ طیبہ جائیں گے، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے قریب جائیں تو 4 سائڈ ہیں، ایک ہے حضور کے سر مبارک کی طرف، اسے ریاض الجنہ کی طرف کہتے ہیں، ایک ہے نبی پاک کے پاؤں مبارک قدمین کی طرف، ایک ہے نبی پاک کے چہرہ معجز شریف جہاں پر ہم سلام پڑھتے ہیں، ایک ہے نبی پاک کی کمر مبارک کی طرف، رسول اللہ کی پشت مبارک کی طرف۔ جو حضور کی کمر مبارک کی طرف کا علاقہ ہے اس کے پیچھے آج بھی باؤنڈری لگی ہوئی ہے، اور یہ جگہ مدرسہ اصحاب صفہ ہے، جو صفہ کے اصحاب کا چبوترا ہوا کرتا تھا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کا مدرسہ ہے۔ میرے دوستو، میں یہاں پر ایک جملہ آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ مسجد نبوی میں بھی حضور پاک سے کئی پڑھے ہیں، کئی لوگ حضور پاک کی، کئی صحابہ وہاں کی وصولی ہیں، لیکن ایک وہ نام پیش کرنے لگا ہوں جو بہت بڑا نام ہے۔ حدیث پاک کی کتاب کا کوئی صفحہ کھولے، حضرت ابو ہریرہ کے نام سے خالی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں، شاید حدیث کی کوئی کتاب کا صفحہ ہو جو خالی ہو، ورنہ ان ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، حضور نے جو فرمایا، حضرت ابو ہریرہ نے بتایا، حضور نے جو فرمایا، یہ وہاں پر موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وہاں پر فرامین بتاتے، حضرت ابو ہریرہ اس کو سنتے۔ یہ بھی وصولی رسول اللہ کی اسی مدرسہ اصحاب صفہ کی، جیسے وہاں حضرت عمر، یہاں حضرت ابو ہریرہ کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ اور اسی پر میں جملہ سمجھانے لگا ہوں۔ مدرسے میں جو پڑھا، جس نے پڑھایا، جس چیز کو پڑھایا، جنہوں نے پڑھا، ان سب کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ میں آپ کو گنوانے لگا ہوں، ذرا توجہ رکھنا۔ یہاں استاد ہو، اس کے ساتھ بھی لفظ اللہ تھا، شاگرد ہو، اس کے ساتھ بھی لفظ اللہ، جو نصاب، اس کے ساتھ بھی لفظ اللہ، جو جگہ، اس کے ساتھ بھی لفظ اللہ، جو امتحان آیا اس کے ساتھ بھی لفظ اللہ، اور جو نتیجہ آیا اس کے ساتھ بھی لفظ اللہ۔ کیسے؟ اب غور کرنا ذرا۔ یہاں استاد ہے رسول اللہ، حضور کے نام کے ساتھ لفظ اللہ کا نام، حضور کے مدرسے کی بات کر رہا ہوں، استاد رسول اللہ۔ اور جو شاگرد ہیں پڑھنے والے، قرآن کہتے ہیں اولئک حزب اللہ، وہ اللہ کا لشکر ہے، اللہ کی آرمی ہے، اللہ کی فوج ہے، اللہ تعالی شانوں کی فورس ہے، وہ ہے۔ تو حزب اللہ، استاذ رسول اللہ، شاگرد حزب اللہ، اور جس جگہ پڑھے وہ مدرسہ بیت اللہ، اور جس چیز کو پڑھے وہ نصاب کتاب اللہ۔ دیکھیں ایک ایک کے ساتھ لفظ اللہ ہے، وہ استاذ ہو، وہ شاگرد ہو، وہ مدرسہ ہو، وہ نصاب ہو،
ایک ایک کے ساتھ اللہ کی نسبت ہے، تو استاد رسول اللہ، شاگرد حزب اللہ، مدرسہ بیت اللہ، نصاب کتاب اللہ، جب یہ چاروں چیزیں اکٹھی ہو جائیں آپ جانتے ہیں پھر امتحان کی ضرورت پڑتی ہے، پھر ممتحن آتا ہے، وہ امتحان لیتا ہے کہ انہوں نے پڑھا کیا ہے، استاد نے پڑھایا کیا ہے، امتحان لیا جاتا ہے۔ تو یہاں امتحان کیا لیا گیا؟ اللہ جل شانہ نے امتحان خود لیا۔ قرآن کہتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ، امتحان لینے والا خود اللہ، کیونکہ جب استاد بھی رسول اللہ، شاگرد حزب اللہ، مدرسہ بیت اللہ، نصاب کتاب اللہ، امتحان لینے والا خود اللہ، امتحان کے بعد رزلٹ ہوتا ہے تو نتیجہ آیا رضی اللہ، نتیجہ آیا رضی اللہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میرے دوستو یہ ہے مدرسے کی برکات، یہاں پڑھنے پڑھانے والے یہاں سارے معاملات کے ساتھ اللہ کی اس طرح نسبت، اللہ جل شانہ کی اس طرح اچھائی، اللہ جل شانہ کی اس طرح توجہات، اللہ کی یوں مدد اور نصرت اس مدرسے کے ساتھ ہے۔ آج جس جگہ آپ اور ہم بیٹھے ہیں یہ مدرسہ جامعہ علی بن ابی طالب، یہ اسی مدرسے کی شاخ ہے جس مدرسے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا۔ آج اللہ کا شکر، اللہ کا کرم، ہمارے صرف اپنے ملک کی میں بات کروں پاکستان کی تو وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی اگر میں بات کروں تو یقین مانیے وفاق المدارس ایک سال کے اندر ملک میں 1 لاکھ سے زائد افراد کو حافظ بنا رہا ہے۔ میں صرف ابھی دیوبندی مدرسے کی بات کی ہے، بریلوی مکتب فکر، اہل حدیث مکتب فکر، باقی مکاتب فکر کے اپنے اپنے بورڈ ہیں، ان کی اپنی اپنی محنتیں ہیں۔ میں صرف علماء دیوبند کے بورڈ کی بات کر رہا ہوں کہ علماء دیوبند کا اجماعی بورڈ وفاق المدارس 1 سال میں 1 لاکھ سے زائد بندے آپ کو حافظ دے رہا ہے۔ یہ صرف محنت ایک بورڈ کی ہے، باقی بورڈ کی کتنی ہوگی، باقی مدارس کی کتنی ہوگی، باقی مکاتب فکر کی کتنی ہوگی؟ تو خود اندازہ لگا لیں کہ جو چیز اللہ نے حضور کو دی تھی وہ قرآن کریم، اس کی حفاظت اللہ جل شانہ کس طرح فرما رہے ہیں۔ میرے دوستو جن خوش نصیبوں نے اپنے بچوں کو بھیجا ہے، تم نے صرف یہاں پڑھنے نہیں بھیجا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت جو علم دین ہے اس کے سنبھالنے کے لیے حفظ کے میدان میں آپ نے اپنے بچوں کو حضور کا وارث بنانے کے لیے بھیجا، یہ نبوت کے وارث بن رہے ہیں۔ میرے دوستو میں چند باتیں آپ کی خدمت میں کر کے بات پوری کر رہا ہوں۔ ہماری خوش قسمتی استاذ العلماء حضرت استاذ الحدیث مولانا محمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہے اور حضرت آخر میں بات بھی فرمائیں گے۔ حضرت کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود نور اللہ مرکزہ کے براہ راست شاگرد اور معاون مفتی ہوئی رہے ہیں۔ حضرت کی موجودگی میں رب کریم ان کی عمر میں، علم میں، صحت میں برکات عطا فرمائے۔ میں ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 1-2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ جو مدرسہ ہے، اس مدرسے کی ضرورت کیا ہے میں ایک بات سمجھاتا ہوں۔ میں ایک جگہ بات کر رہا تھا، ہمارے ایک وکیل بھائی نے مجھ سے پوچھا مولانا ایک بات بتائیں۔ میں ان کے لیے پوچھیں، کہتے ہیں تم سناتے ہو قرآن پاک میں ہے کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ میں نے کہا جی ہاں، حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن میں وعدہ ہے۔ کہتے ہیں اگر اللہ حفاظت کریں گے تو پھر تم مولویوں نے مدرسے کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ کیا ضرورت ہے مدرسے بنانے کی؟ حافظ کیوں بنایا ہے؟ حافظ کیوں بٹھایا ہے؟ حفظ کی کلاس کیوں بنائی ہے؟ کیا ضرورت تھی کہ تم نے حفظ کی کلاس کا معاملہ شروع کر دیا؟ بس ختم، ضرورت ہی کوئی نہیں تھی۔ اللہ حفاظت کرے گا۔ آپ مولویوں نے تو پیٹرول پمپ بنائے ہوئے ہیں، رزق کے اڈے بنائے ہوئے ہیں، تمہیں یہ نہیں بنانے چاہیے۔ میں نے اس وکیل بھائی سے کہا، میں نے کہا وکیل وہ ہوتے ہیں جو ٹو دا پوائنٹ دلیل سے بات کرتے سنتے ہیں۔ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا میں آپ سے دلیل ابھی نہیں پوچھتا لیکن ایک سوال کرتا ہوں، آپ اس کا جواب دیتے بات فائنل ہو جائے گی۔ کہتے جی پوچھیں۔ میں نے کہا اللہ نے قرآن میں لکھا ہے، فرمایا ہے کہ میں نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لی ہے، یہ بات ٹھیک ہے؟ کہتے جی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اسی لیے پھر حفظ کے مدرسے نہیں بنانے چاہیے؟ کہتے نہیں بنانے چاہیے۔ میں نے کہا بھائی میرا ایک سوال ہے، صرف اللہ نے رزق کی ذمہ داری لی ہے یا اللہ کی کوئی اور ذمہ داریاں بھی ہیں؟
کہتے ہیں اللہ نے صرف حفظ کی حفاظت کی ذمہ داری تو نہیں لی، اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ دنیا کو قائم کیے ہوئے ہے، اللہ خالق ہے، اللہ محیی ہے، اللہ ممیت ہے، اللہ رازق ہے، یہ ساری بتائی۔ میں نے کہا جب رزق کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے تو پھر تم لوگ کاروبار کیوں کرتے ہو، تجارت کیوں کرتے ہو، دکانیں کیوں بناتے ہو، مارکیٹس میں کیوں جاتے ہو، اور بزنس مین کیوں بنتے ہو؟ مجھے کہتے ہیں کیا مطلب ہم کاروبار چھوڑ دیں؟ تو میں نے کہا چھوڑ دو، کیا ضرورت تھی، آپ نے کاروبار رکھا ہے۔ کہتے پھر ہمیں کیسے معاش، ہمارا گزر بسر کیسے ہوگا؟ میں نے کہا میرے بھائی حفاظت کی رزق کی ذمہ داری بھی اللہ کے ہاتھ میں، اللہ چاہیں گے جیسے چاہے آپ کو رزق دیں گے۔ مجھے کہتے ہیں اتو بوری لڑکسی، کہتے اوپر سے بوری آئے گی؟ میں نے کہا یہ اللہ کا کام ہے، بوری لٹکائے، کٹو لٹکائے، گٹو لٹکائے، کچھ بھیجے، کوئی لفافہ دے، جو بھی کرے وہ اللہ کا کام ہے، تیرا میرا درد سر نہیں ہے، اللہ جانے اس کا کام جانے۔ کہتے مولوی صاحب عقل مند بندے ہو، ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے، تبدو اور لگن رکھیں گے تو اللہ کی ذمہ داری پوری ہوگی، رزق حلال کمائیں گے تو ذمہ داری آئے گی۔ تو میں نے انہیں کہا کہ میرے بھائی اگر اس طرح کی بات ہے کہ آپ اور ہم محنت کریں گے اور اللہ ذمہ داری پوری کرے گا ہمارے ہاتھوں، تو پھر سمجھ جاؤ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے، علماء مدرسے بنائیں گے اور خوش نصیب بچوں کی زبانیں اس کو پڑھیں گی، اللہ کی ذمہ داری پوری ہوگی۔ یہ بھی اسی طرح ہے، اللہ جل جلالہ کی حفاظت ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ اس پر تمہیں کیوں ڈاؤٹ ہے، اس پر تو کیوں اعتراض ہے؟ کبھی مدرسے پہ، کبھی اپنی کاروبار پہ اعتراض تو نہیں کیا، علماء پہ اعتراض کرتے، مدارس پہ اعتراض کرتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ علماء نے کوئی رزق کا اڈا نہیں بنایا، علماء کرام نے اپنی زندگی کو وقف کیا ہے تاکہ ہم نے جو پڑھا ہے ہم آگے پڑھائیں گے، جو سمجھا ہے آگے سمجھائیں گے، جو سیکھا ہے آگے سکھائیں گے، جس کا درس لیا ہے اس کا درس دیں گے، جس کا علم حاصل کیا اس کا علم آگے پہنچائیں گے۔ تو میرے دوستوں اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے سینے میں اس بات کا احساس موجود ہے کہ ہمارے نبی نے بڑی قربانی سے قرآن وصول کیا، ہمیں دیا، ہم زندگی لگائیں گے، محنت کریں گے، جوانیاں لٹائیں گے اور قرآن کو اگلی نسلوں تک پہنچائیں گے۔ میں نے کہا وجہ یہی ہے۔ تو میرے دوستو یہ چند معروضات میں نے آپ کی خدمت میں صرف اس بنیاد پہ رکھی ہیں، صرف اس بات کو مدلل مبرہن کرنے کے لیے رکھی ہیں کہ میں یہ بات آپ کی خدمت میں پہنچا پاؤں کہ یہ جو علماء ہیں یہ کوئی فارغ لوگ نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے اپنی زندگی کا نصب العین اللہ کے دین کو بنایا ہوا ہے، یہ اللہ کے دین کو آگے چلا رہے ہیں۔ اور چھوٹی چھوٹی تنخواہوں کے اندر یہ علماء کرام اتنا بڑا بڑا کام کر رہے ہیں جو بڑی بڑی تنخواہوں والے بھی یہ کام نہیں کر سکتے۔ علماء کو تھوڑی سی تنخواہ کے اندر اللہ جل شانہ سکون بھی دیتا ہے، اور علماء کو تھوڑی سی تنخواہ کے اندر اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے۔ کسی بندے سے پوچھے نا بڑے بڑے پڑھے لکھے سے، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر سے، ہاں بھائی آپ کی تنخواہیں کتنی ہیں؟ تو کہے گا جی 2 لاکھ تنخواہ ہے، گزارا پھر بھی نہیں ہوتا۔ تو 2 لاکھ تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا۔ پوچھے بچے کتنے ہیں؟ تو کہے گا بچے 2 ہی اچھے، بس میرے تو 2 ہی بچے ہیں۔ اور مولوی صاحب سے پوچھے کتنی تنخواہ ہے؟ وہ کہے گا 10,000، 15,000، 20,000۔ وہ کہے گا خوش ہو کہ جی الحمدللہ اللہ کا کرم ہے۔ پوچھے بچے کتنے ہیں؟ تو مولوی صاحب یوں داڑھی پہ ہاتھ مار کے کہے گا الحمدللہ 10 بچے پورے ہو چکے ہیں۔ ہاں ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیوں؟ یہ اللہ کے دین کے لیے بیٹھے ہیں، اپنی زندگیوں کو وقف کیے ہوئے ہیں شریعت کے لیے، اسلام و ایمان کے لیے، تو اللہ نے سکون عطا فرما رکھا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے ہر محکمے میں لوگ ہڑتالیں کرتے ہیں، ہماری تنخواہیں بڑھاؤ ورنہ یہ کر دیں گے، ورنہ وہ کر دیں گے۔ کبھی علماء نے نہیں کہا ہماری تنخواہیں بڑھاؤ ورنہ آج عصر کی نماز نہیں پڑھائیں گے، آج مغرب کی نماز نہیں پڑھائیں گے۔ میں ایک جگہ تھا پنجاب میں، تو وہاں میں نے ایک بات کی، میں نے کہا اپنے بچوں کو عالم بناؤ، اپنے بچوں کو مولوی بناؤ، اپنے بچوں کو نبوت کے فائز کے علوم پڑھاؤ۔ مجھے ایک شخص نے کہا ہمارے بچے مولوی بن گئے تو کھائیں گے کہاں سے؟ میں نے کہا اسی منہ سے کھائیں گے، کان سے تھوڑی کھائیں گے، منہ سے کھائیں گے۔ کہتے نہیں مولوی بن گئے، سورس کیا ہوگا کھانے کا؟ کچھ ٹائم گزرا، کھانے کی باتیں آئی تو کہنے لگا مولوی بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ تو میں نے اسے کہا اللہ کے بندے ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ مولوی بن گئے تو کھائے گا کہاں سے، اور اب کہتے ہو کہ مولوی کھاتے زیادہ ہیں۔ تو یہ 2 باتیں آپس میں ملتی ہیں؟ یہ تو مانیت الجمع ہے، یہ تو جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ اپوزٹ سینٹینس ہے، ایک دوسرے کے مقابلے کی باتیں کیسی جمع ہو گئی ہیں کہ مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے، اور مولوی سب سے زیادہ کھاتے ہیں، تو اگر سب سے زیادہ کھاتے ہیں تو پھر بچوں کو مولوی بنائیں۔
یاد رکھیں علماء کھاتے ہیں تو عزت کا کھانا کھاتے ہیں. کسی جگہ نئی بلڈنگ بنے، نیا گھر بنے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ پرنسپل صاحب کو بلاؤ، وکیل صاحب کو بلاؤ، ادھر آئے گا برکت ہوگی. یہ کہتے ہیں سارے، کہتے ہیں مولوی صاحب کو بلائے برکت ہوگی. اب کیوں نہیں کہتے کسی ڈاکٹر صاحب کو بلاؤ نا برکت ہوگی؟ تو ان کو پتہ ہے کہ برکت دین والوں کے ساتھ ہے. اور کسی کا کوئی والد والدہ اللہ نہ کرے فوت ہو جائے تو اس کی کال سیدھا مولانا کو آئے گی، قاری صاحب کو آئے گی، حضرت بچوں کو سورت یاسین پڑھنے میں یمی کے لیے. اب پرنسپل کو کال نہیں کریں گے کہ جی ڈبل میتھ اسٹیٹ پڑھ لو، فزکس پڑھ لو، کیمسٹری پڑھ لو، بیولوجی پڑھ لو. کوئی نہیں کہے گا، کال علماء کو کریں گے. پتہ چلا کہ اس دنیا کو چیر کے قبر تک جو چیز جاتی ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، وہ نبی کا فرمان. تو آپ جتنے بیٹھے آپ ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ اپنی اولاد کو قرآن پڑھائیں گے. جتنے ساتھی بیٹھے ہیں ارادہ کرتے ہیں، جتنے دوست ہیں جمع کرنا. اگر آپ کا ارادہ ہو کہ ہم اپنی اولاد کو خود قرآن کے ساتھ وقف کریں گے، قرآن کے معاملات میں چلائیں گے تو بہت اچھا. میں یہ بات کہہ کر آپ سے اجازت لوں گا کہ جاؤ جا کے مہر طابہ سے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے. میں اس جہاں کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.